بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام جاتے جاتے فرما رہے ہیں کہ سارے مسجد نبی کے دروازے بند کر دیے جائے، ایک ہی دروازہ کھلا رہے گا اور وہ دروازہ ابو بکر صدیق کا ہوگا۔ اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد خلافت میں مصلی پہ امامت پہ اگر کوئی سجتا ہے، کوئی دجتا ہے، کوئی چمکتا ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک موقع پہ حضرت عمر آگے بڑھ گئے تھے، حضرت بلال نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق موجود نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہے، لہذا آپ نماز پڑھائیے۔ فوراً حجرہ رسول سے نبی علیہ السلام نے فرما دیا اللہ اور اس کا رسول یہ پسند کرتا ہے کہ مصلی میں اگر کوئی کھڑا ہو تو وہ ابو بکر صدیق ہو۔ ایک طور پہ ایک اور روایت پہ تو نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ منع فرما دیا، اللہ بھی منع کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی منع کرتا ہے کہ مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہ ہو۔ یا الہی آج صدیق سا کوئی ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ میرے واجب الاحترام قابل سے احترام دوستو، ساتھیو، بزرگو، قرآن پاک کی جو آیت اور احادیث نبویہ میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک لم یزل، رب السماوات والارض قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ جمادی الثانی کے حوالے سے حضرت سیدنا خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ المسلمین، جانشین رسول، سسر رسول، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، فضیلت، منقبت، شان، مقام اور رتبہ اور مرتبہ دین اسلام، پیغمبر اسلام کے ساتھ والہانہ عقیدت، محبت، الفت، پیار، وقار، لگاؤ، لگن کا ذکر چل رہا تھا۔ اسی سلسلے کی کڑی کو جوڑتے ہوئے آج کی نشست میں بھی اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ یہ وہ عظیم ہستی اور شخصیت ہے، فرمایا تمام انبیاء کے بعد تمام امتوں میں، تمام انسانوں میں، تمام صحابہ میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خود شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ اور مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، نبی کے بعد اس دنیا پہ، انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے بہتر اور برتر، اعلیٰ و عرفہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جس نے کبھی شراب نہیں پی وہ ابو بکر صدیق ہے، زمانہ جاہلیت میں جس نے کبھی جوا نہیں کھیلا وہ ابو بکر صدیق ہے، زمانہ جاہلیت میں جس نے تمام منکرات کو، رسومات کو پاؤں کی نوک پہ دبا کے رکھا اور اجتناب کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھلوائے گا
اور جنت کے سارے دروازوں سے ان کو دعوت و پکار ہوگی، ویلکم کا آواز لگے گی کہ ابو بکر ہماری طرف سے آپ اندر تشریف لائیے۔ سارے دروازوں سے جس کے لیے پکارا جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ نبی کا بچپن پہ درینہ ساتھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق، بچپن پہ، لڑکپن پہ، جوانی پہ، سفر پہ، حضر پہ جو ساتھ رہنے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق، یہاں تک کہ غار پہ ساتھ رہنے والے ابو بکر صدیق ہے، مزار پہ آج بھی جس کی قبر بنی ابو بکر صدیق ہے۔ حوض کوثر پہ امام الانبیاء فرما چکے ہیں کہ میرا ساتھی ابو بکر صدیق ہے، جنت پہ سب سے پہلے امت میں داخل ہونے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ امام الصحابہ جسے کہا جائے وہ ابو بکر صدیق، جانشین پیغمبر جسے کہا جائے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول، جانشین رسول جسے کہا جائے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا ان کی شان اور مقام اور مرتبہ اور رتبے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ کرے، سورہ توبہ کا مطالعہ کرے، سورۃ الزمر کا مطالعہ کرے، اور اسی طریقے سے سورۃ اللیل کا اگر مطالعہ کرے تو آپ کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی اور ظاہر اور باہر ہو جائے گی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین اسلام اور پیغمبر اسلام پر کتنی قربانیاں ہیں۔ اسلام لے کر آئے اور اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب و غریب لکھا ہے، اور ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام در حقیقت آسمانی وحی کے مانند تھا، کہ جس طرح وحی سے یہ بات واضح ہو رہی ہے اور بتلائی جا رہی ہے، ابوبکر آپ نے اسلام لانا ہے، پیغمبر پر کلمہ پڑھنا ہے۔ ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے اور رات خواب میں ابوبکر صدیق نے عجیب و غریب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا اور ان کی گود میں آیا، وہاں سے بیت اللہ کی چھت پہ وہ چاند طلوع ہوا اور پوری دنیا کو اپنی روشنی سے بکھیرنے لگا۔ اب یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بھی بڑے معبر تھے، خواب جاننے والے تھے، خواب کی تعبیر بتانے والے تھے، لیکن آج انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ خواب کسی کو بتلانا ہوگا۔ لوگوں سے پوچھا، شام کے اندر کوئی بڑے عالم ہے؟ بتلایا گیا کہ یہود کے بہت بڑے عالم ہیں، راہب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس چلے گئے اور ان کو جانے کے بعد اپنا یہ وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا اس کا ذکر فرمایا۔ تو اس راہب نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتلایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے تھا عبد الکعبہ، اور اس کے بعد ان کا جو نام رکھا گیا اور تبدیل کیا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الکعبہ نہیں، آج سے آپ کا نام عبداللہ ہوگا، کنیت ابو بکر ہے۔ تو یہاں بحیرہ راہب جو ہے اس نے نام پوچھا، مقام پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہا آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ انہوں نے بتلایا میرا قبیلہ قریش ہے۔ اس راہب نے آگے خواب کی تعبیر یہ بتلائی اور کہا کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور اس آخری پیغمبر کی دعوت اور پکار پر سب سے پہلے آپ کلمہ پڑھیں گے اور دنیا میں آپ اس کے وزیر ہوں گے، ان کے جانے کے بعد آپ پھر جانشین اور خلیفہ بنیں گے۔ یہاں سے یہ تعبیر ہوئی اور خواب دیکھا گیا۔ ملک شام سے تجارتی قافلے کے ساتھ جب
مکہ واپس لوٹے ابو بکر تو پتہ چلا نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کر چکے ہیں. فوراً نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا آپ نے اعلان نبوت فرمایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اللہ نے مجھے نبی اور رسول اور پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کوئی نشانی؟ بس یہ کہنا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ملک شام میں جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہی تو نشانی ہے. ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے اب تک یہ خواب کسی کو ذکر نہیں کیا تھا اور اپنے دل میں اس بات کو میں نے دبا کر رکھا، اس خواب کو میں نے دبا کر رکھا. اور نبی علیہ السلام کو کیسے پتا چل گیا؟ ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وحی کے بغیر نبی علیہ السلام نہیں فرماتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی جو بھی بات کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، حکم بتلاتے ہیں، کوئی امر کہتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. فوراً ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام سے گلے لگا لیے اور فرمائے کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھا کر ہلکا بگوش اسلام فرما دیجیے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر جو ان کی قربانیاں ہیں وہ بڑی لازوال قربانیاں ہیں. نبی علیہ السلام نے انہیں دو لقب عطا فرمایا، عتیق اور صدیق. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ایک موقع پہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے. اچانک میرے والد آئے ابو بکر صدیق، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انت عتیق من النار، اے ابو بکر اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. بالفاظ دیگر بروایت دیگر نبی علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا اسے دیکھو جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کیا ہے. یہ عتیق کا معنی جہنم سے جسے آزاد پیدا کیا گیا وہ ابو بکر صدیق ہے. لسان نبوت سے نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے یہ ارشاد مل رہے ہیں اور خوشخبریاں اور بشارتیں مل رہی ہیں. کئی نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، ابو بکر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام صدیق رکھا ہے. اب سارے صحابہ کو دیکھیں، الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ فرمایا عدول ہے، سارے صحابہ عادل ہے، سارے صحابہ صادق ہے، سارے صحابہ متقی اور پرہیزگار ہے، سارے صحابہ تقوی کے علمبردار ہے، سارے صحابہ عبادت اور ریاضت کے علمبردار ہے، سارے صحابہ صدیق ہے، سارے صحابہ سچے ہیں، پیگر ہیں، عدالت کے علمبردار ہے. لیکن صدیق کی جو صدیقیت ہے یہ لاسانی اور بے مثال ہے، ان میں قدر فرق ہے. سارے صحابہ صادق ہے اور ابو بکر صدیق یہ صدیق ہے. صدیق کا معنی جو غلط بات نہیں کہتا، اگر بھول سے غلط ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس غلط کو صحیح کر دیتے. مثلا کسی نے دیکھا دور سے ایک بکرا آ رہا ہے، جبکہ وہ دمبا تھا، اس نے غلطی سے کہہ دیا بکرا آ رہا ہے، وہ دمبا تھا. لیکن یہ جو کہنے والا صدیق ہے غلطی سے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دمبے کو بکری بنا کر پیش کر دے گا. ایک واقعہ لکھا ہے، ایک جنگ کے موقع پہ ایک خاتون ہے صحابیہ، اس کے بیٹے کا انتقال شہادت کی صورت میں ہوا. ان کی شہادت ہوئی، صحابہ کرام نے وہی جنگ کے میدان پہ ان کو دفنا دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا. مدینہ طیبہ پہنچے، ان کی والدہ پوچھنے لگی میرا بیٹا کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہہ دیا آپ کا بیٹا پیچھے آ رہا ہے، آپ کا بیٹا پیچھے آ رہا ہے. ابو بکر صدیق کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا
شہادت کا رتبہ پا چکا ہے اور صحابہ نے ان کو دفنا دیے ہیں، اور آج وہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو پیچھے آ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے بیٹے جو شہادت کے رتبے میں فائز ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے، جس قدرت سے اللہ تعالیٰ روز محشر قیامت کے دن ہر انسان کو اٹھائیں گے، وہ قدرت کا مظاہرہ اللہ نے دنیا میں فرما دیا اور ان کے بیٹے کو اٹھایا اور ماں کے قدموں میں پہنچایا، تاکہ کل کوئی لانتی اٹھے نہ، کوئی یہ کہنے کی جسارت اور ہمت اور سکت ہی نہ رکھے کہ ابو بکر نے تو غلط بیانی کی تھی، فلاں موقع پہ ان کے منہ سے، ان کی زبان سے یہ غلط بات نکل گئی تھی۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں کہہ دیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ذات پیغمبر جو سچ اور سچائیت کا پیغام لے کر آیا ہے، اور اس سچ اور سچائیت کے پیغام کی جس نے تصدیق کی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صدیق کہا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به۔ کئی ایسے القابات ہیں جن میں آپ غور کریں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاسانی اور بے مثال ٹھہرے ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ثانی اثنین کہا، دو میں دوسرا۔ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غار ثور کے اندر، جب مشرکین نبی علیہ السلام کے پیچھے ہو لیے تو غار ثور کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور وہاں ایک غم اور فکر لاحق ہوئی۔ ایک خوف ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ خوف اپنے بارے میں ہوتا ہے، اور غم جو ہے اپنے پیچھے اہل و عیال بال بچوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ انسان کہیں سفر میں جائے تو ایک خوف ایک غم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے پیغمبر ابو بکر سے کہیں غم نہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر کو فکر خوف نہیں تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، ابو بکر کو اگر فکر تھی، غم تھا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اسی لیے تو سب ہجرت جب جا رہے ہیں سفر ہجرت میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، نبی علیہ السلام سے کبھی آگے بڑھ جاتے، کبھی پیچھے ہوتے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا ابو بکر خیریت ہے، آپ اس قدر چوکنا ہو کر بیدار ہو کر جا رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کو جواب دیا آقا کہیں ایسا نہ ہو یہ دشمن وار کر دے آگے سے، آپ پر حملہ نہ ہو جائے، اسی لیے ابو بکر آگے بڑھتے ہیں، پھر میں پیچھے ہوتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو دشمن آپ پر پیچھے سے وار کرے، پھر میں دائیں طرف آ جاتا ہوں کہیں یہاں سے کوئی گھاٹی سے نکل کر دشمن آپ پر حملہ نہ کرے، میں پھر بائیں طرف آ جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو یہاں سے کوئی حملہ کرے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ثانی اثنین، قرآن نے اگر کسی کو کہا ہے تمام صحابہ میں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن میں ایک دوسرا لقب اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو صحابیت کا مقام اور مرتبہ جو قرآن کریم جسے کہہ رہا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے، کسی صحابہ کو نہیں کہا صحابی۔ قرآن کریم میں اس لفظ کو اگر کسی نے کہا ہے علماء مفسرین کا اجماع ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام جاتے جاتے فرما رہے ہیں کہ سارے مسجد نبی کے دروازے بند کر دیے جائے، ایک ہی دروازہ کھلا رہے گا اور وہ دروازہ ابوبکر صدیق کا ہوگا۔ اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد خلافت میں مصلی پہ امامت پہ اگر کوئی سجتا ہے، کوئی دجتا ہے، کوئی چمکتا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پہ حضرت عمر آگے بڑھ گئے تھے، حضرت بلال نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق موجود نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہے لہذا آپ نماز پڑھائیے۔ فوراً حجرہ رسول سے نبی علیہ السلام نے فرما دیا اللہ اور اس کا رسول یہ پسند کرتا ہے کہ مصلی میں اگر کوئی کھڑا ہو تو وہ ابوبکر صدیق ہو۔ ایک اور روایت پہ تو نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ منع فرما دیا،
اللہ بھی منع کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی منع کرتا ہے کہ مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہ ہو. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق انت مقام انبیاء، آپ انبیاء کے مقام پہ کھڑے، منصب پہ کھڑے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ایسے مقام. ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو جنت سے داخل ہوں گے وہ دروازہ مجھے جبریل نے دکھایا ہے. تو نبی علیہ السلام کو ابو بکر صدیق کہنے لگے کاش میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا جس وقت آپ کو جبریل دروازہ دکھا رہا تھا، امت کے لوگ جس دروازے سے جنت پہ داخل ہوں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یاد رکھنا میری امت میں سب سے پہلے جنت پہ جو داخل ہوگا وہ آپ ہی ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آپ دیکھیں. ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے کھانا پکوایا اور سارے صحابہ کو ایک ایک لقمہ دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 لقمہ کھلایا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا وجہ کیا ہے؟ سب صحابہ کو آپ نے ایک ایک لقمہ دیا، ابو بکر کو آپ نے 3 لقمہ دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب اس شخص کو 1 لقمہ دیا تو جبریل نے کہا اے عتیق تجھے مبارک ہو. جب میں نے دوسرا لقمہ انہیں کھلایا تو میکائیل نے کہا اے رفیق تجھے مبارک ہو. جب میں نے تیسرا لقمہ ابو بکر صدیق کو دیا تو اللہ نے عرش سے کہا اے صدیق تجھے مبارک. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عشرہ مبشرہ خلافت راشدہ میں خلیفہ راشد، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل بننے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھ لیا کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ ابو بکر صدیق فوراً کھڑے ہوئے، کہا آقا میں روزے سے ہوں. کہا اچھا بیٹھ جائیے. پھر ارشاد ہوا نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا ہے تم میں کوئی جس نے کسی مریض کی تیمارداری کی ہو، عیادت کی ہو، مریض کے حال احوال پوچھنے گیا ہو؟ تو کوئی کھڑا نہ ہوا. ابو بکر صدیق فوراً کھڑے ہوئے، آقا میں گیا ہوں. تو اچھا بیٹھیے. پھر پوچھا نبی علیہ السلام نے کوئی ہے جس نے آج نماز جنازہ پڑھی ہو؟ تو نبی فوراً ابو بکر صدیق کھڑے ہوا، آقا میں جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں. چوتھا سوال تھا مسکین کو کسی نے کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر صدیق فوراً کھڑے ہوئے، آقا میں کھلا کے آیا ہوں. فرمایا یہ 4 چیزیں جس شخص کے اندر جمع ہو فرمایا وہ جنتی ہے. اب آپ دیکھیں اشارتاً پتہ چل گیا ابو بکر صدیق جنتی ہے. بلکہ اشارہ کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ تو کریں. 1200 آیات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مداد کی ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ سیاست کر رہے. یہ سیاست نہیں ہے، صحابہ کرام کی بات یہ شریعت ہے. صحابہ کرام کی بات منصب نبوت کی تکمیل ہے. اللہ کو کتنے لاڈلے، کتنے محبوب ہے اور کتنے پیارے، ذرا آپ اس کا مطالعہ تو کریں. فخاس نامی یہودی نے جب اس کی مجلس پہ باڑے پہ ابو بکر صدیق گئے اور جا کر اس کو دعوت دی کہ بھائی اللہ کو مان لو اور نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آ جاؤ، یہ دنیا چند دن کی اور اس کے بعد تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، اللہ کی پکڑ سے ڈرو. اب وہ یہ بات سننے کے بعد عجیب و غریب نازیبہ الفاظ، ناشائستہ الفاظ اللہ کی ذات عالی پہ کہنے لگا اور کہنے لگا معاذ اللہ استغفر اللہ، تمہارا رب وہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم تو مالدار ہے، اللہ فقیر ہو گیا، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور سود سے منع کرتا ہے اور سود کے بارے میں خود کہہ رہا ہے. یہ ایک نازیبہ اس نے الفاظ کہے ہیں فخاس نامی یہودی نے اپنے باڑے میں. فوراً ابو بکر صدیق کو غصہ آیا اور انہوں نے اس کے گریبان پکڑ کے 2 چماٹ اس کو کھینچ کر مارا. اب یہ مقدمہ نبی علیہ السلام کے دربار اقدس میں پہنچا. نبی علیہ السلام نے ان کی بات سنی. پھر ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ نے کیا ہے؟ کہا جیا. کہا خیریت؟ اس نے ذات عالی پر، اللہ تعالیٰ کی ذات اور توحید پر اس نے شان پر گستاخی کی تھی، مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے تو تھپڑ ماری، اگر میرے پاس تلوار ہوتی میں اس کا گردن سر تن سے جدا کر کے پھینک دیتا. کہا گواہ؟ اس نے یہ کہا
اب وہاں سے یہودی جو ہے وہ تو پہلے دن سے مکرتا تھا، وہ مکر گیا اور کہا کہ میں نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا۔ ابوبکر آپ کے پاس گواہ ہے؟ گواہ تو کوئی نہیں ہے، کوئی ساتھ تھا نہیں، گواہی کون دے؟ اب قریب تھا نبی علیہ السلام بدلے پر اس رخسار پر تھپڑ رسید کروا دیتے۔ اللہ عرش پر جبریل کو کہہ پڑے جاؤ جلدی میرے صدیق کو بچاؤ، لقد سمع اللہ۔ یہ کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی اخبار کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں چوتھے پارے کی بات ہو رہی ہے۔ لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے دیکھ لیا ہے۔ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اس لعنتی نے، بے ایمان نے، یہودی نے میری ذات عالی پر گستاخی کی ہے اور مجھے اس نے فقیر کہا، مجھے اس نے نازیب الفاظ کہے ہیں، اور ابو بکر صدیق نے جو کہا اور جو کیا وہ صحیح کیا اور درست کیا۔ میں ابو بکر کی طرف سے گواہی دیتا ہوں، صفائی پیش کرتا ہوں، وکیل بن کر آتا ہوں، پیغمبر ابو بکر کو کچھ نہ کہے۔ دیکھیں کیسے لاڈ لیں، قریب تھا کہ تھپڑ پڑ جاتا اور چماٹ رسید ہو جاتا، فوراً اللہ تعالیٰ نے رکوا دیا۔ ایک طرف صدیق ہے تو دوسری طرف صدیقہ ہے، یہی ان کی بیٹی ہے۔ منافقین نے الزام لگایا، تہمت لگائی، حضرت عائشہ بےتاب اور پریشان ہو گئی۔ قصہ مختصر، حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، نبی علیہ السلام بات نہیں کر رہے، کوئی گواہی دے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم تھا میری گواہی کے لیے قرآن اترے گا، میری گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ خود اتر کر مدینہ طیبہ میں آ جائیں گے، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی جس طرح یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، پنگوڑے میں لیٹا ہوا بچے نے گواہی دی، جس طرح مائے مریم پر الزام لگا تو پنگوڑے میں بچے نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی، ایک دن کا بچہ تھا، اور انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ انہوں نے گواہی دی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیٹی کہنے لگی، صدیقہ کائنات، نبی علیہ السلام کی حرم، عزت، لباس، ناموس، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ منزہ مبرہ، وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، میں بھی سمجھ رہی تھی ایسی کوئی عام گواہی کوئی دے دے گا، لیکن اللہ قرآن اتار دے گا، سورۃ النور اتار دے گا، 18 آیتیں میری برات پر، تطہیر پر، پاکی پر، صفائی پر، گواہی پر اللہ تعالیٰ خود اتر جائیں گے، یہ میرے خیال پہ نہیں تھا۔ اللہ قرآن میں کہنے لگا سبحانک ھذا بہتان عظیم، پیغمبر اللہ پاک ہے اور آپ کے بستر پر آنے والی عائشہ بھی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے، اور جو منافقین نے الزام لگایا ان کے لیے دونوں جہانوں میں تباہی اور بربادی۔ کیسے لاڈلے لوگ تھے، کیسے محبوب لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے ان کی صفائی اور تطہیر پر گواہی پیش کر رہے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آج بس صرف ان پر ایسی ایسی باتیں، باغ فدق اور خیبر کا مال کھا گئے، اسی پر بات کر کے صحابہ اہل بیت پر ایک لحاظ سے جنگ و جدل اور اختلاف اور انتشار کی فضا قائم کرنے کے پیچھے دشمنان اسلام پڑے ہوئے، اور آنے والی نئی نسلوں کو اسلام سے بدظن کرنے کی ایک سازش ہے، اور غیر مسلموں کو ہم پر ہنسانا اور مذاق اڑانے کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور ایک لحاظ سے منصب نبوت کی تکمیل پر بلڈوزر چلانا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اور آپ اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو آپ نے دعوت دی، 23 سالہ محنت کی، اور محنت یہی اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ لوگ مال کے پیچھے پڑ گئے، یعنی نبی علیہ السلام کی محنت پر بھی ایک لحاظ سے کیچڑ اچالنا اور گستاخی کرنا ہے۔ باغ فدق، جس طرح گزشتہ جمعہ بھی یہ بات رکھی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پہ، اور انہوں نے آ کے باغ فدق کے بارے میں اور خیبر کے مال کے حوالے سے پوچھ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ
حدیث ہے، آپ کے پیغمبر، آپ کے والد کا خود ارشاد ہے کہ میری جائیداد پہ وراثت نہیں چلے گی، البتہ نفقہ اور صدقہ دیا جائے گا اس مال سے، لیکن میری اولادوں میں وراثت نہیں چلے گی۔ اور کئی الفاظ، کئی احادیث کی روشنی پہ یہ بات موجود ہے۔ بس اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی۔ راوی اپنی طرف سے کہتا ہے، قیاس آرائی کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی تھی۔ اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیں، حضرت فاطمہ اپنے والد کے ارشاد کو، حدیث کو سن کر کیا وہ ناراض ہو جائے گی؟ کیا وہ اتنے سے مال کے لیے، جس کے لیے باقاعدہ وہ روزہ رکھ کر اور عین افطار کے وقت اگر مسکین غریب دروازے پر دستک دے، حضرت فاطمہ حسن و حسین سے کہتے یہ صدقہ کر دے انہیں، افطاری میں ہم بھوک پیاس برداشت کر لیں گے، لیکن کسی مسکین کو، فقیر کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ وہ تو اس طرح لوگ تھے، یہاں تک کہ باغ فدق اور خیبر کے مال سے جو ماہانہ وظیفہ اور نان نفقہ اور صدقہ آتا، حضرت فاطمہ وہ سارا راہ الہی میں خرچ کر دیتی اور صدقہ کر دیتی۔ انہیں اس چیز کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الوارثون بنایا ہے، جنت کے وارث بنائے ان شہزادوں کو۔ انہیں تو خاتون جنت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ان کے شہزادوں کو اللہ نے بنایا۔ تو یہ دنیا کی چند گز زمین کے پیچھے یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے تو اس کو پاؤں کی نوک پہ رکھ کے اڑایا ہے۔ لیکن آج دشمنان اسلام صرف اس بات کو اچھال کر میرے اور آپ کے دلوں میں، آنے والی نسلوں کے دلوں میں صحابہ اہل بیت سے ایک لحاظ سے بدظنی پیدا کرنے کے سازشیں چلا رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ ان کی بھول ہے۔ جہاں ہمارے دل و دماغ پہ، قلب و جگر میں، روح اور جسم میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، وہی ہمارے دل میں علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ جہاں ہمارے دل میں، روح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، وہی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مبرہ منزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ جہاں ہمارے دل میں صحابہ کرام کی عظمت ہے، وہی اہل بیت کی عظمت اور محبت بھری ہوئی ہے۔ ان دونوں سے ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ صحابہ اہل بیت، جسم میں جس طرح سر میں دو آنکھیں ہیں، اس طرح ابو بکر حضرت صحابہ اور اہل بیت فرمائے کہ یہ دو آنکھوں کی مانند، جسم میں روح اور قلب، اسی طرح صحابہ اہل بیت۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دین اسلام پہ بہت بلند ہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے ایک موقع پہ نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا، ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہے؟ تو ابو بکر نبی علیہ السلام فوراً کہنے لگے عمر۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ فوراً نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا، آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کے والد کا نام آئے؟ کہا جی ہاں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرما لیا، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی؟ ستاروں سے زیادہ نیکیاں فرمائے کہ غار سور میں جب ابوبکر 3 رات میرے ساتھ تنہائی میں رہے ہیں، حضرت عمر کی نیکیاں اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر چاہتے تھے کسی نہ کسی مقام پہ ان سے سبقت کر جائے نیکیوں میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی، سارے صحابہ جتنا جس سے ہو سکا وہ لے کر آ گئے۔ حضرت عمر بھی لے کر آئے اور کہا کہ آج تو ابوبکر کے گھر پہ اتنا نہیں ہوگا جتنا میں لے کر آؤں گا، آدھا گھر کا سامان لے کر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی لائے، لیکن سامان آپ دیکھیں گے تو حضرت عمر کا زیادہ نظر آ رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا کم نظر آ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے انداز گفتگو، انداز سوال بدل لیا، یہ نہیں کہا کہ ابوبکر اتنا کم لائے، عمر آپ نے اتنا زیادہ لائے، یہ نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا، عمر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا، آقا آدھا مال گھر پہ رکھ کر آیا ہوں۔ پھر ابوبکر صدیق آئے، پوچھ لیا نبی علیہ السلام نے، ابوبکر گھر پہ کیا رکھ کر آئے ہو؟ اب ظاہر بات ہے گھر پہ کچھ نہیں ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے جواب دیا، آقا گھر پہ آپ کی محبت اور اللہ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی وقت حضرت عمر نے فرمایا، اس شخص سے میں آگے نہیں نکل سکتا، سبقت نہیں لے جا سکتا۔ ایک موقع پہ تو ابوبکر صدیق کو یہاں تک فرمایا کہ ساری نیکیاں میری لے لو،
ابو بکر رات کی تنہائی جو غار سور میں آپ نبی کے ساتھ رہے ہو وہ 3 راتیں مجھے دے دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا. یہ ایسے عظیم لوگ تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے. آج تو ہم 1 منزل کوئی بنا لے، ہم 2 منزل بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اگر کسی نے 1 2 لے لیا تو ہم کہیں اس سے زیادہ ہم ہائی فائی گاڑی لیں گے. اگر کسی نے ٹائل لگائے باتھ روم میں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے کمروں میں بھی باتھ روم لیں گے. یعنی اس طرح ہم صرف دنیاوی طور پر آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، جنت کا سامان اکٹھا کرنے والے. نبی دنیا سے جا چکے، خلافت ابو بکر شروع ہے، فوراً دوسرے دن ہی ابو بکر صدیق سامان باندھ کر مدینے کے بازار پہ لے گئے بیچنے کے لیے. راستے میں حضرت عمر ملے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مال بیچنے، سامان بیچنے. کہا آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہے، آپ کو مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا، لہذا آپ کام کے لیے نہ جائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میرا عام مزدوروں والا وظیفہ ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، سبق ہے حکمرانوں کے لیے. مہنگائی مہنگائی کہہ رہے ہیں، قرض قرض کی بات کر رہے ہیں. اگر 1 مہینہ تم نہیں کھاؤ، آپ نہیں، وہ جو حکمران بڑے بڑے بیٹے سیاستدان، ان کی جو سیلری ہے اور وظیفہ ہے، ماہانہ تنخواہ ہے اور جو پروٹوکول ہے، اس پہ جو لگ رہا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی قرض لینا پڑے گا. قرض لے بھی رہے، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ یہ قرض لگ کا رہا ہے، ملک کو کس نہج پر لے جایا گیا اور کس دیوالیت پر اور غلامیت پر ہم نے اتار دیا ہے. کوئی بھی آنکھ کھولنے کو تیار نہیں. اتنا کھا لیا اور کھانے کے بعد یہاں سے اتنا لے جاتے ہیں، اتنا لے جاتے ہیں. اگر وہی مال ایک بندے کا بھی اس ملک پہ واپس لے کر آ جائے تو سارا قرض خود بخود دور ہو جائے گا. قانون قانون کی بات کرتے ہیں، عجیب مذاق ہے. قانون قانون، یہ ہم چھوٹوں کے لیے، ہم غریبوں کے لیے صرف یہ قانون ہے. پورا ملک، پورا علاقہ انہوں نے کس طرح مسمار کیا قانون کے نام پر، سپریم کورٹ کا نام لے کر. اب پورا شہر، ہمارا پورا علاقہ گیس کے حوالے سے پریشان ہے. گیس کے حوالے سے کتنا پریشان ہے، لیکن وہ قانون نظر آ رہا ہے. کتنی ان پر کمپلینیں کی ہے، لیکن کوئی ہتھ کنڈا استعمال ہو رہا ہے. کوئی آ رہا ہے 48 گھنٹے 4 دن گزر گئے، 48 گھنٹہ نہیں ہوا. اب اگر یہاں سے کوئی چوری کا لائن استعمال کر لے، چوری کا کنیکشن ڈال دے، فوراً ان کا قانون حرکت میں آئے گا. یہ کون سا قانون ہے؟ تم خود عوام کو مجبور کر رہے ہو کہ وہ قانون کے خلاف راستے پر چلے. تم خود عوام کو مجبور کر رہے ہو وہ قانون کے دوسرے راستے کو اختیار کرے. آؤ نا، جب گیس نہیں ہے، گیس والوں آؤ نا. کتنے پریشان ہیں، بجلی کے لیے الگ پریشان تھے، پھر اسی طریقے سے پانی کے لیے الگ پریشان ہے. قانون کے نام پر تم نے پورا علاقہ مسمار کر دیا، منہدم کر دیا، تباہ برباد کر دیا. آؤ نا، یہ بھی تو قانون ہے. ہمیں جینے کا حق تو دو. ہم تو اس وطن کے ہی باسی ہیں، اس دیش کے ہی رہنے والے ہیں. ہم کوئی پرائے نہیں ہیں، ہم یہیں کے باشندے ہیں. یہیں پر مر مٹنا اپنا ایمان اور اپنا نجات سمجھتے ہیں. بیت اللہ کے بعد، روضہ رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اور بہترین جگہ اگر ہے وہ ہمارا ملک پاکستان ہے. اس سے بڑھ کے بات اور ہے کیا؟ تو گیس والے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ فوری طور پر اس پورے علاقے میں جہاں سے بھی بندش ہے، جہاں سے بھی جو لوگ مسلمان ہمارے بھائی پریشان ہیں، ان کے ہر اعتبار سے ان کا مداوع کریں اور اس راستے کو ہموار کریں، گیس کی سپلائی بحال کریں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کارنامے ہیں. ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، حکمران ہو رعایا ہو، بادشاہ ہو، خادم ہو مخدوم ہو، سب کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مشعل راہ ہے اگر ان کا صحیح مطالعہ اور اسٹڈی ہم کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی اور صحابہ اہل بیت کی محبت والہانہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.